على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. آپ لوگوں کی دل کو سکون پہنچانے والی تعداد دیکھ کر بے اختیار پہلے دعا کرنے کو دل چاہا. رات کا آرام اور سردی کی سختی کو برداشت کر کے تیرے ذکر کے واسطے جو جمع تیرے وہ مقدس وعدے کا تو فیل فاذکرونی اذکرکم، ان لوگوں پر اپنی رحمتوں اپنے افضال و کرام کا نزول فرما. آمین آمین خداوندہ ان کی مشکلات کو آسانی بدل. آمین آمین. ان کے ایمان میں، عمل میں، اولاد میں، رزق میں، دنیا اور آخرت میں خیر و برکت. آمین آمین. آپ کی تعداد دے کر ذکر کے متعلق اپنے موضوع کو ذرا ہٹا کر کچھ کہنے کو دل چاہ رہا تھا، لیکن اور کسی وقت، کیونکہ اس سے بالکل متعلق بات تھی، اور کسی وقت کہوں گا. گزشتہ محفل میں صبر کی بات نہ تمام رہی تھی. میری آواز وہاں تک آ رہی ہے؟ میں اصل میں کرسی مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن خطاب کے واسطے اب بیٹھنا ذرا نامناسب رہا. کھڑے میں رہ نہیں سکتا زیادہ دیر تک. صبر کا موضوع اس لیے میں نے منتخب کیا کہ کسی کی زندگی غم و الم سے خالی نہیں ہے. کسی نہ کسی پیمانے پر کوئی نہ کوئی رنج و غم رہتا ہے، لوگوں کے ستانے کا اور کچھ مشکلات کا غم رہتا ہے. لیکن ایک بات کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، کوئی نقصان. بہت آسان لفظ بولتا ہوں، نو وعدہ کوشت. اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بات یاد ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے سوال کیا، مان تم کون ہو؟ دیکھو، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج سمجھتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جب اس طرح پوچھتے ہیں تو کیا بات ہو. آپ کی تربیت، آپ کی صحبت پائی، اکثر کی زبان سے نکلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نحن مومنون، وسلم. ہم ایمان والے ہیں. پھر آپ نے سوال کیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے ایمان کی علامت اور دلیل کیا ہے؟ تو اب یہ چیز ایسی ہے کہ ایمان جو عقیدہ ہے، تھنکنگ سے تعلق رکھتا ہے، سوچ سے تعلق رکھتا ہے، دکھایا نہیں جا سکتا. تو ایسی چیزیں جواب میں آئیں گی جس سے پتہ چلے گا کہ ہاں یہ ہے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ حضور، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر ہم راضی رہتے ہیں. اس نے جو ہمارے لیے لکھ دیا، تم فاقے بھرو، تم بھوکے رہو،
تم گالیاں سنو تو ہم اس پر راضی ہیں۔ وہ ہم پر بلائیں اگر بھیجے تو ہم اس پر صبر کرتے ہیں، اور اگر وہ ہم کو نعمت دے تو ہم شکر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم مومن ہو۔ میں تو خیال کرتا ہوں کہ اس بات پر دعا کر لی جائے۔ یہاں بالکل فل اسٹاپ دیکھ کر کہ آپ کے ذہن سے بات کا ذکر کہیں یہ چیز نہ نکال دی کہ میں آپ بول رہا ہوں۔ میرے کو اپنے کو نہیں چھوڑنا چاہیے، مجھ کو ہم بولنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا یہ ایک فضل ہے کہ اس نے ہم کو ایمان عطا کر دیا ہے، سب پر غالب سمجھنا چاہیے، مگر ہر کسی کے دل یکساں نہیں ہوتے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور کہنا چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو کبھی مجھے سمجھانا پڑے، ہوتا ہے، لیکن اس راہ کو مت چھوڑو۔ اب ایک بات سنیے، بات بظاہر بہت ناقابل برداشت ہے کہ جو نظر رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بس کاش ہم کچھ نہ ہوتے، ہم بنا ہی نہ جاتے۔ ہاں، وہ بات کیا ہے؟ وہ بات ہے جو لوح محفوظ میں اللہ نے سب سے پہلے لکھا ہے۔ اب سنیے، وہ فرماتا ہے انی انا اللہ، بے شک میں اللہ اسم اعظم ہے جس کے معنی معبود ہوتے ہیں۔ لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں مگر میں معبود ہوں۔ من لم یصبر، من لم یرضی علی قضائی، جو میری بنائی تقدیر پر راضی نہیں، ولم یشکر علی نعمائی، اور میری نعمت پر وہ شکر گزاری نہیں کرتا، اس کو کافی نہیں سمجھتا، ولم یصبر علی بلائی، اور میری طرف سے بھیجی جانے والی بلا پر، مصیبت، وہ صبر نہیں کرتا، فَلْيَطْلُبْ، اس سے کہہ دو ڈھونڈ لے، وہ ڈھونڈ لے کس کو؟ فَلْيَطْلُبْ، سوائے میرے سوا کسی اور معبود کو، سہارے کو ڈھونڈ لے۔ وہ چاہ صاف کہہ دیا کہ میرے علاوہ کوئی اللہ معبود نہیں۔ اب دیکھ لے سارا، بتائیے، یہ وہ بات ہے جس پر اہل اللہ لرز اٹھتے ہیں، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس معاملے میں اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، اس کی نعمت پر شکر کرتے رہے، اور جو بلا اس نے بھیجا اس پر وہ راضی رہے۔ یہ ذرا میں جو بات بول رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ میرے اور آپ کے لیول سے ذرا اونچی لگ رہی ہوگی،
مگر بابا کیا کریں، ہے وہ بندوں ہی کے لیے، آپ ہم کو یہ تو انکار نہیں کہ ہم بندے نہیں ہیں۔ ارے بھائی قرون اولیٰ میں جو السابقون السابقون رہے، ان لوگوں میں پہلے کیسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا تھا؟ کتنے سخت دل رہے تھے ان کے، اور جو کچھ ہوا کرتا تھا وہ بتانے کی صورت نہیں، لیکن جب اللہ کا حکم پہنچا انہوں نے اپنی طبیعت کو فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھیک کر دیا۔ اصل میں تقاضا غازی میاں کا رہا کہ اس قسم کا موضوع شروع کیا جائے، میری ہمت نہیں ہو رہی تھی اس کے لیے، لیکن تقاضا جو تھا قابل رد نہیں ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو ہمارے جو قال اللہ قال رسول ہم سنتے ہیں، احادیث سنتے ہیں، آیات مبارکہ سنتے ہیں، اور اس کا خاطر خواہ جو اثر نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے یہ جو موضوع ہے یہ اولیاء اللہ اپنے زمانے میں اس کو باقاعدہ چلایا کرتے۔ اب یہ اسکول ختم ہو گیا ہے، یہ چیزیں ایسی آؤٹ آف ڈیٹ ہو کے رہ گئی ہیں، العیاذ باللہ۔ تو اس سے دل لگانے کی کوشش کیا کیجیے۔ اب دیکھیے روزمرہ کی زندگی میں کیا ہوتا ہے، یہ موضوع بہت طویل ہے، ایک محفل میں ختم نہیں ہوگا، اور میں اس بات کا بہت خیال رکھتا ہوں کہ دلچسپی باقی رہے اور ذکر کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ آپ لوگوں کے شوق کو قائم رکھے۔ آمین۔ میں اب اس پر ایک بات پر اپنی فرمائش کو، اپنی عرض و معروض کو ختم کروں گا۔ روزمرہ کی زندگی میں پہلے کے بزرگ ایسا مواد رکھتے تھے کہ وہ بے چین سے بے چین دل کو سکون پہنچا دیتا تھا۔ اب یہ بات ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے اگر کسی کو کسی قسم کا دل پر جھٹکا پہنچے تو وہ اس معاملے میں ناشکرا نہ ہو، بے صبر نہ ہو، اللہ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اس بیان کا آخری حصہ جو ہے یہ بزرگ ہیں حضرت شیخ یحییٰ منیری شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہار کے بزرگ ہیں۔ میں نے ڈاکٹر حسن رضا خان صاحب کی عاجزی دیکھا، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا۔ آمین آمین۔ میرا دل پسیج گیا۔ حضرت آپ مجھے طالب کر لیجیے، اور یہ آج کل رسم ہو کے رہ گئی ہے، ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، وعدے ہو جاتے ہیں، وہ کدھر ہم کدھر۔ آپ خط و کتابت سے میں سوال کروں گا، آپ جواب میں مجھ کو وہ باتیں لکھ کر دیں۔ اب جیسی میں نے یہ کہا تو حضرت کھٹ کے کہنے لگے، اب وہ مجھ سے ایسی بات کرتے رہے کہ میں شرما جاتا تھا۔ کیا ہے حضرت، آج کل یہ بالکل ناممکن سا ہو گیا ہے کہ یہ میاں صاحب، آج کل یہ بڑا ناممکن سا ہو گیا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس میں پابند رہوں، یہ نہیں ہو سکے گا۔ ایسا کیجئے، میں آپ کو ایک بزرگ کی کتاب بتا دیتا ہوں۔ یحییٰ منیری شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب انہوں نے 200 خطوط کی بتا دی، واقعی اس نے بہت سکون پہنچائی۔ اچھا، اب دیکھیے مصیبتیں، اور وہ تو الگ چیز ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم مصیبتوں پر بے صبر تو ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی بندگی کے معاملے میں کتنی ڈنڈیاں مارتے ہیں یہ نہیں دیکھتے۔ ہاں، وہ موضوع نہیں۔
بلکہ یہاں تک کہ اللہ اس مصیبت کا میں حقدار تھا کیا، میں نے کیا کرا تھا، یہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اس کی فکر کیا کیجیے۔ میں اپنی ذاتی بات آپ کو بتاؤں، کچھ چیزیں اپنی ذات میں آس پاس کے آبزرویشن میں دیکھنے میں ایسی آتی ہے جو سبق سکھاتی ہیں، ہم اس کو ٹال جاتے ہیں۔ میں آپ کے درمیان میں بچپن یہاں کے لوگوں کے درمیان میں گزرا، لوگ مجھ سے توقع کرتے رہے کہ میاں ایسے رہیں گے، اور میرے کو بھی بات اچھی لگتی تھی، لیکن میاں باہر گئے ہم تو جہاں تک ناندورہ کا معاملہ تھا وہاں بھی وعد و تقاریر اللہ نے ذمہ دے دی۔ تو اب قال اللہ قال رسول ہو رہا ہے، لوگ حضرت وائز دیکھ رہے تو حضرت بھی برابر رہ رہے سیدھا۔ دیکھو نفس برا ہوتا ہے، اب وہ جو صبر مصیبتوں پر صبر نہیں ہوتا، اپنی کھٹرا گیا دیکھو کہ ہم میں کتنی کمیاں رہتی اس کو نہیں دیکھتے ہم، سمجھے آپ؟ تو وہاں بھی برابر اللہ کے فضل سے کھنڈوا اتفاق ہوا باہر، تو جاتے ہی خطبے کا اتفاق ہوا، لوگوں نے گھیر لیا، بس آپ کو یہ دینا پڑا، ٹھیک بالکل آپ سے۔ بھساور میں بس ایک ماسٹر تھے ہم۔ اب دیکھو میں اپنی ذاتی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ خود اس کے اوپر اپنے آپ کو لے کر چلیں۔ تو وہاں وعظ و تقاریر وغیرہ کا موقع نہیں ملا، ہم صرف ماسٹر تھے۔ ایک موقع پر بچوں نے ٹائٹل دیا تھا ٹیچرز کو، تو ہم کو بھی ٹائٹل ملا تھا، ہم کو ٹائٹل ملا تھا قاضی سر مسجد گھر اور اسکول کے مثلث میں، یعنی وعظ و تقاریر نہ ہونے پر بھی میں باہر کم جاتا تھا، لیکن بالکل نہیں، کبھی کبھار جایا کرتے تھے قاضی صاحب آپ کی۔ اب اس پر میں اپنا عیب جو کھول رہا ہوں، اس میں آپ لوگوں کے واسطے ایک موقع ہے دیکھنے کا کہ آپ بھی ایسی کریں۔ تو اب میاں آزاں ہو گئی ہے، بیٹھے ہیں اسٹاف کے ساتھ، جائیں جماعت چلی گئی۔ اب ایسا زیادہ ہونے لگا، دل گھبرایا، اب یہ ہونا چاہیے، دیکھو یہ ہونا چاہیے، اچھا پور میں حضرت قائی صاحب حضرت سیدھے، اور مولانا فخر الدین صاحب کے والد نے بھی میرے کو اوپر سبق سکھایا تھا۔ میں مسلسل بیمار رہنے لگا تو کہا کہ یہ خطبہ کسی کو اور دے دو، میرے کو فجر کی نماز پر پابندی نہیں ہو رہی ہے۔ تو مولانا فخر الدین صاحب کے والد اس وقت چھٹی پڑھتے تھے میاں، تو مولانا فخر الدین صاحب کے والد بولنے لگے، حضرت آپ میرے کو یہ گارنٹی دو کہ اگر یہ خطبے کی ذمہ داری ہم آپ سے دے دیتے ہیں تو آپ ادھر برابر ہو جائیں گے۔ بولے مجھ سے لکھ کر لے لو، اور بھی ڈھینگیاں ہوگی آپ سے۔ خاموش ہو گیا، برابر پھر لگا رہا۔ تو احساس کب ہوتا ہے؟ احساس یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو بول رہے ہیں ہمارا کیا معاملہ۔ دیکھو میں آپ انتظار کر رہے ہوں گے کہ حضرت آئیں گے، حضرت وائس کی طرح نصیحت کریں گے، میاں حضرت میں بھی یقیناً کمیاں ہوتی ہے۔ تو میں یہ کھل کر بات بتا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو سدھارنے کی فکر رکھو۔ وہ اقبال کے شعر کا مفہوم ہے کہ ملت کے لوگوں سے نقصان کا احساس نکل گیا کہ ہم کتنے نقصان میں جا رہے ہیں۔ ہم دھندا کریں گے تو اپنے پیشے میں اگر کٹوتی آتی ہے تو ہال پڑ جاتی ہے کہ بابا ساری آسن بھی چلے جائے گی تو بھیک مانگنے کی نوبت آ جائے گی، اس کی فکر ہوتی ہے، مگر زیادہ راہ جو آخرت کا کم ہو جاتا اس کی فکر نہیں ہوتی۔ بات بلا و مصیبت کی ہے، بلا و مصیبت کو برداشت کرنا جو ہم پہلے لوگوں کو دیکھتے تھے، ہم میں وہ جذبہ نہیں ہے۔ میں نے اس لیے یہ دوسرا پہلو نکالا ہے
کہ ہم جب اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رنج و غم کے اوپر کبیدہ کھاتے ہوتے ہیں، رنجیدہ ہو جاتے ہیں، تو اپنی طرف سے جو خیانتیں ہوتی ہیں، جو ڈنڈیاں مارتے ہیں، جو نافرمانیاں ہوتی ہیں، اس کا بھی تو حساب رکھو کچھ۔ جب اس کا تم حساب کرو گے تو میں یہ خیال کرتا ہوں کہ صحابہ ایثار کی وجہ سے تھے، تم اپنی راستی کے سبب صبر کرنے لگ جاؤ، یہ بھی صبر سے ہٹ کر نہیں۔ تو طبیعت بے چین تھی۔ ایک چہرہ جام محلہ کی مسجد میں ایسا دیکھا، وہاں مسافر اکثر آ جایا کرتے تھے۔ چہرہ ایسا دکھا کہ یہ صاحب سے پوچھنا چاہیے جو اپنی کیفیت ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، کوئی تعارف کے بغیر نہیں، ان سے یہ نہیں پوچھا کہ کون ہے، میرے کو اس وقت بہت احساس ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت آج کل میرے دل کا معاملہ ایسا ہے کہ فرائض و واجبات کی طرف سے ذرا بیزاری ہو رہی ہے۔ انہوں نے ایک مشورہ دیا، حضرت آپ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء، تذکرۃ الاولیاء حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ اب دیکھو یہ صحابہ کا جو جواب تھا کہ تم کون ہو؟ حضور ہم مومن ہیں۔ مومن کی علامتیں تمہارے پاس میں کیا ہے؟ حضور یہ علامتیں ہیں مومن کی۔ حضور کا جو جواب تھا وہ اس لحاظ سے ہم قلاش ہیں، بالکل دیوالیہ ہے، ہمارے پاس وہ جذبہ نہیں ہے جو بلاؤں کو ہم ویسا محسوس کر لیں گے۔ اب ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا اپنا معاملہ خدا کے معاملے میں کیا ہے۔ وہ صحابہ جو راتوں کو تہجد کو اٹھا کرتے تھے، راتوں کو بیدار رہا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، وہ ان کا حال یہ ہے کہ صبر ہے غرا بلاؤں کے اوپر، مگر ہماری یہاں سے وہاں تک خیانتیں اللہ کے معاملے میں ہیں، اور ہم پھر اللہ کی طرف سے دیے گئے رنج و غم پر ہم کو کیا منہ ہے کہ ہم کسی سے شکایت کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ فیڈنگ جو ہے نا، اب کیا ہوگا، آپ لوگ گھر کو جائیں گے، پیسے کی کمی ہے، گھر کے افراد کی الجھن ہے، اس معاملے میں آپ اس کو یہ سمجھیں کہ اگر وہ سخت کہتا ہے تو یہ اللہ اس سے کہلوا رہا ہے، میں اس میں کتنا ذمہ دار ہوں، خود کا محاسبہ کرو، میں قصوروار ہوں، اپنے آپ کو درست کر دو۔ اور اگر آپ قصوروار نہیں ہیں، میں بالکل دیکھیے اپنی جو موجودہ لیول ہے نا، وہ لیول پر آ کے آپ کو بول رہا ہوں، اگر آپ قصوروار نہیں ہیں، آپ مظلوم ہیں، تو اب اس معاملے میں آپ صبر کیجیے، مت برا مانو۔ اچھا، اب یہ کیوں؟ اب اس میں یہ صبر کرنے کا جو معاملہ ہے، اس کے لیے بارگاہ رسالت میں چلو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی سخت گفتاری کر رہا ہے اور آپ خاموش، ٹھیک ہے، وہ بولے جا رہا۔ اب یہ ہوا کہ آپ نے جواب دینا شروع کیا، پھر صبر نہیں ہوا آپ سے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صبر نہیں ہوا، جواب دینا شروع کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے اندر چلے گا۔ اب وہ جو کچھ جیسا ہوا ہوگا۔ بعد میں ملاقات ہوئی، کہا ابو بکر جب تک تم خاموش تھے، دیکھو یہ اب میں اپنی لیول کی بات پر ایک مثال دے رہا ہوں، اس کو حضرت اب ہفتے کے ہفتے آئیں گے، 15 دن میں آئیں گے، فلاں جگہ بیٹھیں گے، آساپن ایسا بیٹھیں گے، اٹھ کے چلے جائیں گے، یہ سوچ کر مت سنو، اس کو پریکٹیکل کرو وہاں جا کر۔ جب کوئی سابقہ ایسا ہوا آپ کو، تو آپ نے کہا کہ صدیق جب تک تم خاموش تھے، اللہ کے فرشتے تمہارے طرف سے جواب دے رہے تھے، جو اس شخص کو بھی نہیں سنائی دے رہا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لائن تھے،
لیکن عالم السر والخفایا جو اللہ نے آپ کو بنایا تھا، وہ آپ دیکھ رہے تھے کہ فرشتے صدیق کے طرف سے اس کو جواب دے رہے ہیں۔ جواب دینے سے مراد یہ کہ نامہ اعمال جو ہے اس میں برابر لکھ رہے ہیں کہ صدیق کس قدر اس کو برداشت کر رہا ہے، وہ کس قدر زیادتی کر رہا ہے۔ ارے میاں، ظالموں پر رحم آنے لگے گا آپ کو جب صبر کے لیے آپ کا جذبہ بڑھے گا نا، تو جو آپ پر ظلم کر رہا ہے اس کے واسطے رحم ہوگا کہ یا اللہ یہ زیادتی کر رہا ہے، اس کا حشر کیا ہوگا، میں تو برداشت کر کے نکل جاؤں گا کیسا بھی کر کے، تیری عطا جو ہے اس کے سے برداشت کروں گا۔ دیکھو یہ آج کل جو تھانے اور کورٹ کچہریاں مسلمانوں سے بھری پڑی ہیں بابا، وہ خدا کے واسطے وہ معاملہ یہی ہے۔ اب بڑی بڑی مصیبتیں جو آتی ہیں اس کے واسطے ہم اللہ سے جو محبت رکھتے ہیں اس محبت کو سامنے رکھو، اس لیے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے واسطے سختیاں برداشت کی جاتی ہے۔ ایک سڑک چھاپ عشق میں پھنس گیا، لڑکی سے محبت ہو گئی، پکڑا گیا، اب ڈنڈے پڑنے لگے، جس کو چاہتا ہے وہ بھی سامنے ہے، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، ڈنڈے پڑتے تھے وہ ہنستا تھا۔ تو جب ڈنڈے مار دیے گئے تو لوگوں نے پوچھا تیرا حال کیا ہے کہ اتنے ڈنڈے پڑ رہے تو ہنس رہا تھا؟ بولے میں ڈنڈے جو کھا رہا تھا نا، آپ کو دکھ رہی ہوں گی کہ ضرب پڑ رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، میرا یار سامنے دیکھ رہا تھا میرا حال، میرے کو اچھا لگ رہا تھا۔ اب بتاؤ جی، کسی لڑکی سے محبت کرنے والا یہ محسوس کر کے کہ وہ لڑکی میرے متعلق ہمدردی کا خیال رکھتی ہے کہ میں پیٹا جا رہا ہوں، اس کو اپنا پٹنا اچھا لگ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ تو اب دیکھو یہ بات میں اب روک دیتا ہوں اپنی تقریر کو، اور بلا پر، بڑے بڑے سنگین واقعات پر صبر کرنے پر صاحب کی ایک ربائی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ اردو ادب اور فارسی ادب کے قریب آؤ، اس میں اس کے بغیر کچھ سمجھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بات میرے کو تایا حضرت قاضی کرم الدین صاحب سے ملی تھی۔ ابا کے اوپر شدید غم و علم کا ایک زمانہ تھا، وہ آئے، بیٹھے، کچھ ذکر ہوا، اس کے بعد بھی انہوں نے ذکر کیا کہ صاحب کی ایک ربائی ہے، ماں بلا برکسے قضا نہ کنیم، میں کسی پر بلا مصیبت نہیں بھیجتا تا ماں بلا برکسے قضا نہ کنیم تاب نامش ز اولیا نہ کنیم، جب تک میں اس کا نام اپنے دوستوں میں نہ لکھ لوں، بس میاں خوش ہو جاؤ۔ جس کو جو مصیبتیں گزر رہی ہوگی وہ خیال کرو کہ اللہ کسی نہ کسی خانے میں ہم کو قریب رکھتا ہے۔ دنیا کے حال برا ہونے پر لوگ رض اٹھتے ہیں، وقت کے لچے لفنگوں کے قدم چومنے لگ جاتے ہیں، چاٹنے لگ جاتے ہیں اور خدا کو بھول جاتے ہیں۔ ایک مزہ آتا ہے میاں اس مصیبت میں، ماں بلا برکسے قضا نہ کنیم تاب نامش ز اولیا نہ کنیم، ای بلا گوہر خزانہ ماست، یہ جو بلا ہے یہ میرے خزانے کا گوہر ہے۔ دیکھیں ہم اس کے اوپر روتے ہیں، کوئی ہم کو گوہر موتی لا کے دے دے کتنے خوش ہو جائیں گے، اور جو کرے گا کیا گوہر موتی تمہارا کب تک؟ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے، اللہ نے کہا ہے یہ پہاڑوں کو آپ کے ساتھ سونے اور چاندی کا بنا کے کر دیتے ہیں، جہاں آپ جائیں گے پہاڑ جائیں گے۔ جبریل
یہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اور یہ مال اس کا ہے جس کا کوئی مال نہیں، نادار ہے وہ۔ اور یہ بات صحیح ہے، بڑے بڑے محل رکھنے والے کہاں ہیں؟ قبر وہ ہے۔ جب یہ ایسی جگہ ہے تو جبریل، یہ خدا میرے کو یہ کیوں دے رہا؟ آج جبریل امین تڑپ کے رہ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ کا دل ہے۔ وہ ساری آزمائش ہوتی میاں، سمجھے؟ تو اب یہاں یہ کہ جب تک میں اس کا نام اپنے دوست میں نہیں لکھ رہا ہوں، بلا نہیں بھیجتا تاب نامر سے اولیاء لکنیم ای بلا گوہر خزانے ماس، یہ بلا میرے خزانے کے گوہر موتی ہے۔ اور جب یہ ہے ہر کسیرا گوہر عطا لکنیم، ہر کسی کو میں گوہر نہیں دیتا، جس کو اس قابل سمجھتا ہوں اسی کو دیتا ہوں۔ تو میاں خوش ہو جاؤ، اگر غم ہے، بلا و مصیبت ہے، اللہ سے راضی رہو۔ یہ آپ کے ننھے میاں نے جو ایسی ایڑی بیڑی باتیں، میں اس کو نعوذ باللہ من ذالک ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، مگر میرے کو کہنا برابر نہیں آتا، یہ عاجزی نہیں ہے، سمجھے؟ مگر یہ اللہ کہلوا رہا ہے آپ کو۔ ننھے میاں کی بساط نہیں تھی جو آ کے کہیں، وہ اللہ کہلوا رہا ہے۔ اور میں خود اس پر یہ بات کروں کہ جب اللہ نے کہلوا دیا ہے تو آپ لوگوں سے زیادہ مصیبت کے اوپر میرے کو صبر کرنا چاہیے۔ اب ایک عہد کر لو کہ ہم اللہ کے طرف سے بھیجی ہوئی بڑی سے بڑی مصیبت پر انشاءاللہ حتی المقدور صبر کریں گے، اور اس پر یہ نہیں کہیں گے کہ میں صبر کرتا ہوں، اللہ صبر کی توفیق دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بابا جو اپنے موبائل میں